پھر معراج کا ایک تحفہ ہے سورہ فاتحہ شریف. ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پڑھتے ہیں، سب کو آتی ہے، ہر نماز میں پڑھتے ہیں. یہ معراج کا تحفہ ہے، یہ معراج کا تحفہ ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایک ٹھنڈی چیز کا نام ہے. جس بندے کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پانی پر پڑھ کر دم کر اس کو پلاؤ، اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرمائے. پھر میرے محبوب پاک بخاری شریف میں یہ حضور کا قول مبارک موجود ہے. حضور فرمانے لگے سورہ فاتحہ میں شفا ہے. بیمار بندے کو سورہ فاتحہ پانی پر دم کر کے دو، اللہ تعالیٰ ساری شفا عطا فرما دے گا. اور یہ سورہ فاتحہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ کمزور ہے حضور کے خوبصورت صحابی ہیں. آپ ایک جنگ کے موقع سے واپس آ رہے تھے. مدینہ سے کچھ کلومیٹر پہلے ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا، ایک بستی تھی کافروں کی. تو ان سے کہنے لگے کہ یہ مسلمان ہے، قافلہ یہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے، تو ہمیں کچھ کھانے کے لیے دو، کچھ پینے کے لیے دو. تو انہوں نے کہا جی کہ معاذ اللہ آپ تو مسلمان ہیں، ہمارے دشمن ہیں، ہم تو آپ کو کچھ نہیں دیتے. تو وہ پریشان ہو کے واپس آ گئے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یار کچھ بھی نہیں ہوتا، رسول اللہ کے غلاموں کو کیا لگے بھوک سے، سو جاؤ چپ کر کے، صبح اٹھیں گے تو دیکھیں گے. ابھی وہ سونے کی تیاری میں تھی، وہ اس بستی میں سے ایک بندہ دوڑا آیا کہ کہنے لگا کہ تاڑے جو کوئی دم درود کر لیندہ، تاڑے جو کوئی دم درود کر لیندہ. آج جس سے پوچھو نا کوئی کام نہیں، اے دم درود کر لینے ہیں. ہمارے قاری صاحب ایک دن بات بتا رہے تھے، بڑے موڈ میں بیٹھے تھے ایک دن. تو کہنے لگے یار ایک بچی کے لیے رشتہ دیکھا ہے. تو میں منڈے نے پوچھا کی کرتا ہے کہ اے دم درود کرنا. اے دسو ایک کما جو کوئی کام ہے، دم درود کرنا ہے کوئی کما جو کوئی کام ہے. یعنی کہ اس دم درود کا بھی ہم نے وہ غلط ہی مطلب غلط ہی انداز لے لیا. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ تاڑے جو کوئی دم درود کر لیندہ ہے. جی کر لیتے ہیں. جی وہ بادشاہ کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، اس قبیلے کے بادشاہ کو بچھو نے کاٹ لیا، تو دم کر دو گے؟ تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے میں تھوڑی کر دیں گے، پیسے لگیں گے. چونکہ تم نے ہمیں پانی نہیں دیا، ہمیں تم نے معاذ اللہ ہماری تصحیح کیا ہے، کھانا نہیں دیا، تو لہٰذا پیسے لگیں گے. اب مرتا کیا نہ کرتا. وہ کہنے لگے جی تھی دم کرو، سامنے شفا نال غرض ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2-4 ساتھی گئے، فاتحہ شریف پڑھی اور دم کیا، اللہ نے فوراً شفا عطا فرما دی. اب وعدہ تھا کہ پیسے لیں گے، کھانا بھی دیا گیا، پانی بھی دیا گیا. اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے وہ جو 40 بکریاں بندھی ہیں نا وہ بھی لینی ہیں ہم نے. اور 40 بکریاں بھی کھولی ہیں تو ٹر پہ. جب جا رہے تھے رستے میں صحابہ کا اختلاف ہو گیا. آدھے صحابہ کہنے لگے یار ہمیں نہیں لینی چاہیے تھی، آدھے کہنے لگے نہیں انہوں نے ہمیں پوچھا نہیں تو لہٰذا لے لینی چاہیے تھی. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یار یہ تھوڑی مسافت میں مدینہ شریف ہے، حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، پوچھ لیں گے اس میں بحث کیسی، اختلاف کیسا. مدینہ شریف پہنچے تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ انہوں نے ہمیں پانی نہیں پوچھا تھا، لہٰذا ہم نے دم کیا، تو پیسے بھی لیے، کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا، اور وہ 40 بکریاں بھی لے کے آ گئے. حضور مسکرائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کے مبارک دانتوں سے نور جو جھلک رہا تھا ہم صاف دیکھ رہے تھے. حضور مسکرائے اور حضور فرمانے لگے وہ پڑھا کیا تھا؟ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم نے سورہ فاتحہ شریف پڑھی تھی، دم کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی. حضور مسکرا کر کہنے لگے سکھائی کس نے تھی؟ سکھائی یا رسول اللہ آپ نے سکھائی تھی. حضور فرمانے لگے چلو پھر 20 بکریاں میریاں نے جی، چلو پھر 20 بکریاں نکالو نا. آج تو شاگرد استادوں کو پوچھتے ہی نہیں نا، اور استادوں کا تو حق ہی ختم ہو گیا. جی میری اپنی محنت ہے، یہ میں جو سیکھا ہے یہ میرا اپنا ہی ساری محنت ہے، یہ میرا ہی انداز ہے. وہ تو استادوں کو تو خاطر میں لاتے ہی نہیں. لیکن یہاں پہ دیکھیں حضرت سیدنا ابو سعید خدری سے حضور فرمانے لگے چلو پھر 20 بکریاں میری. آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ بکریاں بھی تواڈیاں نے، اسے بھی تواڈے ہی، بکریاں بھی آپ کی ہیں، ہم بھی آپ کے ہیں، ہم بھی تو آپ کے ہیں. حضور اتنا مسکرائے. لیکن اب یہاں سے کوئی جواز نہ لے لے کہ کوئی دام درود کے پیسے لگتے ہیں. حضور فرمانے لگے وہ چونکہ کافر تھے، نہ شکرے تھے، لہٰذا یہ جو ہم بکریاں لے کے آئیں یہ مال غنیمت کی طرح استعمال ہوں گی، مال غنیمت کی طرح استعمال ہوں گی. لہٰذا دم درود پر پیسہ جائز، یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، دم درود پر پیسہ جائز نہیں ہے.